لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال الله تبارك وتعالى: لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. محترم بھائیو، شیخ صاحب نے آپ کو جیسے کہ بتا دیا کہ سفر سے آ رہا ہوں اور کچھ تاخیر ہو گئی، لیکن اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے نصیحت کی ایک دو باتیں رکھتا ہوں. سورۃ النور کی یہ جو آیتیں آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، ان آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ایک موازنہ کیا ہے، ایک تقابل کیا ہے. وہ تقابل ہے ایسے لوگوں کے بارے میں جو اپنے آپ کو مومن کہلواتے ہیں، جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں. دو قسم کے لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں. ایک وہ لوگ جو ایمان کے دعویٰ کرنے میں سچے ہوتے ہیں، جن کو مومن کہا جاتا ہے. دوسرے وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن وہ دعویٰ صرف زبانی ہوتا ہے، حقیقت میں وہ ایمان کے اصولوں پر اور ایمان کے معیار پر پورے نہیں اترتے. تو اللہ رب العالمین نے ایسے دو لوگوں کا تذکرہ کیا ہے. ویسے دنیا میں بھی ہر چیز کے ایک بنیادی اصول میں سے یہ بات ہے کہ اگر کوئی کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے تو اس دعوے کے ثابت کرنے کے لیے اس کے پاس کچھ دلائل ہونا چاہیے، کچھ نشانیاں ہونی چاہیے، کچھ ثبوت ہونا چاہیے. لیکن جب ثبوت نہ ہو تو وہ دعویٰ جھوٹا ہوتا ہے. اب ایمان کا دعویٰ ہم میں سے ہر ایک کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بہت سے لوگ کرتے تھے، لیکن کس کا دعویٰ سچا ہے، کون حقیقت میں مومن ہے اور کون اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، یہ فرق قرآن نے بتلایا ہے. عام طور پر اعتقادی طور پر جو انسان مومن ہوتا ہے، عقیدہ اس کا اللہ رب العالمین کی توحید پر ہوتا ہے، اللہ کی وحدانیت پر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی شریک نہیں ٹھہراتا اور اللہ کے انبیاء پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان رکھتا ہے، قیامت کے دن پر جزا اور بدلے پر، تقدیر کے مسئلے پر، اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھتا ہے، تو یہ مومن ہے. اس سے اگر گناہ ہو جاتے ہیں تو ان گناہوں کی وجہ سے یہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا. ہاں، اگر کسی حلال چیز کو حرام قرار دے دیتا ہے، جانتے ہوئے دلائل سننے کے باوجود اس کا کوئی عذر نہ ہو، یا کسی حرام چیز کو حلال سمجھتا ہے، کوئی دلائل نہ ہو، کوئی عذر نہ ہو، تو یہ انسان، اس کو کافر کہا جا سکتا ہے، اس عمل کو کفر قرار دیا جا سکتا ہے. لیکن عمومی طور پر ایک انسان اگر اس کا عقیدہ توحید کا عقیدہ ہے، وہ بنیادی ایمانیات پر ایمان رکھتا ہے اور وہ اقرار بھی کرتا ہے اپنے زبان سے، دل میں اس کو ایمان ہے، یقین ہے، اور ظاہری طور پر جو دل کے ترجمان ہے یعنی جسم کے اعضاء، ان کے ساتھ وہ عمل بھی کرتا ہے، تو یہ انسان مومن ہے. اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی نافرمانی ہو جاتی ہے، تو وہ فاسق کہلوایا جا سکتا ہے لیکن کافر نہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی زبان سے یہ دعویٰ تو ہے لیکن دل میں یقین نہیں ہے،
تو یہ اعتقادی منافق ہے. اس قسم کے لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے لوگ موجود تھے مدینہ کے اندر کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام دین کی دعوت پھیلانے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی دی، بہت سے قبائل اسلام میں داخل ہو گئے، تو کچھ لوگ اس بنیاد پر کہ پتہ نہیں یہ لوگ غالب آئیں گے یا مغلوب ہوں گے، تو وہ ظاہری طور پر اسلام میں شامل ہو گئے اور اپنے آپ کو مسلمان کہلانا شروع کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہونے کا انہوں نے اقرار کیا، دعویٰ کیا، لیکن وہ اس انتظار میں تھے اگر یہ لوگ غالب آ گئے تو ہم ان کا ساتھ دیں گے، یہ مغلوب ہو گئے تو ہم ان کے دشمنوں کا ساتھ دیں گے. تو یہ لوگ اعتقادی منافق تھے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اعتقادی طور پر منافق تو نہیں ہوتے، لیکن نفاق کے کچھ اعمال، نفاق کی کچھ نشانیاں، اور ان اعتقادی منافقوں کی جو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتلائی ہیں وہ نشانیاں ان کے اندر ہوتی ہیں، تو ان نشانیوں کی وجہ سے وہ منافق کہلائے جا سکتے ہیں. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ معروف حدیث ہے، آپ نے فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا. 4 خصلتیں ہیں جس کے اندر یہ 4 خصلتیں ہوں وہ خالص منافق ہیں. ایک روایت میں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اگرچہ وہ روزہ رکھے، نماز پڑھے اور وہ یہ گمان کرے کہ میں مسلمان ہوں، اس کے باوجود بھی وہ منافق ہے. وہ 4 خصلتیں، ایک فرمائے جو بات کرتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے. جھوٹ بولنا یہ منافقوں کی بنیادی نشانی ہے. قرآن کریم نے یہ نشانی ان کی کئی مقامات پر بیان کی ہے، جیسے سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے نفاق کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کیوں؟ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، یہ فعل مضارع ہے یکذبون، اور اس پر کانا یہ داخل ہوا ہے افعال ناقصہ میں سے. تو اصول یہ ہے کہ اس میں جب فعل مضارع پر فعل ناقص کا یہ کانا لفظ داخل ہو جائے تو اس میں دوام، ہمیشگی پیدا ہوتی ہے کہ یہ ہمیشہ جھوٹ بولا کرتے تھے. اس کا معنی یہ نہیں کریں گے کہ یہ جھوٹ بولتے تھے یا یہ جھوٹ بولنے والے ہیں، بلکہ یہ جھوٹ بولا کرتے تھے، یعنی ان کی عادت تھی. تو منافق کی نشانی ہے کہ وہ جھوٹ بولنے کا عادی ہوتا ہے. اسی طرح دوسری نشانی نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے. امانت ایک بہت جامع لفظ ہے، اس میں ذمہ داری بھی آتی ہے. آپ کی جو مسئولیت ہے، گھر کی مسئولیت ہے، کام کی مسئولیت ہے، علاقے کی ذمہ داری ہے، وہ سب کے سب امانتیں ہیں. عہدہ ہے وہ بھی ایک امانت ہے. اس کے علاوہ تیسری نشانی نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، میں اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں، یہ حدیث آپ سن چکے ہوں گے، کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے اس کی مخالفت کرتا ہے، وعدہ خلافی. اور اس وعدہ خلافی کے بارے میں صحابہ کرام اتنے گھبراتے تھے. عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب میرے والد عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ وفات پا رہے تھے، آخری بیماری تھی، تو اس دوران انہوں نے مجھے وصیت کی کہ آپ اپنی بہن کا رشتہ فلاں آدمی کو دے دو. تو کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ فلاں آدمی کو ہم کیوں رشتہ دیں؟ کہتے ہیں اصل میں نے ان سے ایک دفعہ بات کی تھی کہ میں آپ کو اپنی بیٹی کا رشتہ دوں گا، تو اب وہ رشتہ دل تو نہیں چاہتا، لیکن ان کے ساتھ ایک وعدہ کیا، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے اندر 1/3 منافقت ہو اور میں مر جاؤں. 1/3 منافقت. عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ جو بیٹے ہیں، میں نے ان سے پوچھا کہ 1/3 منافقت کا مطلب کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا نبی علیہ السلام نے ایسے ہی کہا ہے کہ نفاق کی 3 نشانیاں ہیں. وہ حدیث بیان کی انہوں نے 3 نشانیاں، اور اس کے اندر یہ 3 نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی بیان فرمائی کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اس کی مخالفت کرتا ہے. میں نے اس کے ساتھ وعدہ کیا ہے اگر میں اس پر عمل نہیں کروں گا تو مرتے مرتے میں 1/3 منافق مر جاؤں گا. تو اس بات سے وہ ڈرتے تھے. اسی طرح چوتھی نشانی جو اس حدیث میں ہے، نبی علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا کہ جب یہ کسی کے ساتھ لڑتا ہے، کوئی جھگڑا ہوتا ہے، کسی کے ساتھ بحث مباحثہ ہوتا ہے، تو یہ گالیوں پر اتر آتا ہے، گالیاں دیتا ہے. یہ منافق کی نشانیاں ہیں. اب یہ عملی نفاق ہے، اگرچہ اعتقادی طور پر وہ مسلمان ہو، مومن ہو، لیکن اس چیز سے بھی مسلمان کو ڈرنا چاہیے کہ میرے اندر کہیں عملی نفاق نہ آئے، کیونکہ عملی نفاق بعض دفعہ انسان کے اعتقادی منافق بننے کا سبب بن جاتا ہے. بعض دفعہ انسان سمجھتا نہیں ہے، لیکن ایک برائی انسان کو دوسری برائی کی طرف لے جاتی ہے، ایک گناہ انسان کو دوسرے گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور چھوٹا گناہ انسان کو تدریجاً بڑے گناہوں کی طرف لے جاتا ہے. عملی نفاق انسان کو اعتقادی نفاق کی طرف لے جاتا ہے. تو یہ لوگ تھے صحابہ کرام جن کا ایمان پورا تھا تو وہ نفاق سے ڈرتے تھے.
یہی وجہ ہے کہ ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ صحابہ کرام کے بارے میں فرماتے ہیں، ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ کرام کو پایا ہے، 30 صحابہ کرام، کلہم یخاف علی نفسہ النفاق، ہر ایک اپنے بارے میں نفاق سے ڈرتا تھا، ان کو اپنے بارے میں نفاق سے خطرہ رہتا تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کتنے پکے ایمان والے، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جنت کی بشارت دے رہے ہیں، وہ کبھی صحابی رسول حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، جو صاحب السر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے راز کے ساتھی تھے، نبی علیہ السلام نے ان کو راز بتلائے تھے، اور ان راز کی باتوں میں سے ایک مدینہ کے اندر رہنے والے منافقوں کے نام بھی بتلائے تھے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کبھی بات پوچھا کرتے تھے کہ حذیفہ بتاؤ میرا نام تو نہیں بتلایا آپ کو، نبی علیہ السلام نے جو منافقوں کے نام بتلائے ہیں ان میں کہیں میرا نام تو نہیں ہے؟ یہ دیکھیں ان کا کتنا خوف ہے۔ اسی وجہ سے ابن ابی ملیکہ رحمہ اللہ کا یہ قول امام بخاری نے نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ما خافہ الا مؤمن ولا امنہ الا منافق، جو منافقت سے گھبراتا ہے، ڈرتا ہے، خطرہ محسوس کرتا ہے تو وہ مومن ہوتا ہے، وہ نفاق سے بچا رہتا ہے، اور جس کو کوئی پرواہ نہ ہو، وہ بے فکر رہتا ہے، تو وہ اکثر نفاق کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک موازنہ کیا ہے سورۃ النور کی ان آیتوں میں۔ وہ موازنہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ، یہ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان لائے ہیں، وَأَطَعْنَا، اور صرف ایمان نہیں بلکہ ہم تو بات بھی مانتے ہیں، ہم تو تسلیم ہے، ہم تو اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، حکم مانتے ہیں۔ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر اس اقرار کے بعد، اس دعوے کے بعد ایک گروہ یعنی کچھ لوگ ان میں سے پھر جاتے ہیں اطاعت سے۔ وما اولئک بالمؤمنین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دعویٰ کرتے تو ہیں لیکن یہ مومن نہیں ہے، ایسے لوگ جھوٹے ہیں اپنے دعوے میں۔ وجہ کیا ہے؟ ان کی نشانی کیا ہے؟ ان کے ایمان کی نفی کس چیز سے ہوتی ہے؟ فرمائے وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اللہ اور رسول کی طرف جب ان کو دعوت دی جاتی ہے، جب ان کو پکارا جاتا ہے، ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ، اللہ کی کتاب قرآن کریم کی طرف آؤ، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی طرف آؤ، یہ کیا کہتے ہیں؟ اذا فریق منہم معرضون، ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے کہ جو منہ پھیرتا ہے، کچھ لوگ ہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف اپنا فیصلہ نہیں لاتے، جب بھی کوئی مسئلہ ہو، کوئی اختلاف ہو، کسی بات میں کوئی لڑائی ہو، جب اللہ اور اس کے رسول کی بات کی طرف ان کو بلایا جاتا ہے تو یہ آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اللہ اور اس کے رسول کی بات پر یہ راضی نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، لیکن جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی بات میں اپنے مفاد نظر آتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات میں، قرآن اور سنت کے فیصلے میں ان کو اپنا حق نظر آتا ہے، اپنا فائدہ نظر آتا ہے، یأتوا الیہ مذعنین، یہ اپنے آپ کو تابع کر کے سر جھکا کر ہی اس کی طرف آ جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں ہمارے مسلمانوں کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں، دعوت تو سب کرتے ہیں، کلمہ سب پڑھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے کا اقرار سب کرتے ہیں، لیکن کسی بھی مسئلے میں اگر اختلاف ہو اور کہا جائے کہ اس میں قرآن یہ کہتا ہے تو ہم پھر کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، قرآن تو جھوٹ نہیں بولتا، لیکن جو فلان صاحب ہے وہ بھی تو بڑے عالم ہے نا، وہ بھی تو بڑے عالم ہے۔ اسی طرح حدیث آتی ہے، لیکن جب حدیث ہمارے سامنے رکھی جاتی ہے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے حدیث ہوگی، لیکن ہمارے علاقے میں ایسا تو نہیں ہوتا، ہم نے تو کبھی یہ سنا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ساری حدیثیں آپ نے سن لی ہے، یہ آپ سے رہ گئی تھی۔ تو یہ ہمارے بہانے ہوتے ہیں، کیونکہ صاف تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ حدیث کو میں نہیں مانتا، ماننے کا تو پہلے اقرار کیا ہے۔ اگر یہ کہیں گے تو لوگ کہیں گے اچھا حدیث نہیں مانتا، تو حدیث کو ٹھکرانے کے لیے، قرآن کو ٹھکرانے کے لیے بہانے ہوتے ہیں۔ ویسے میرا آج ارادہ تھا، لیکن قدر اللہ ما شاء فعل، کہ میں اس موضوع پہ آپ کے سامنے بات کروں کہ حق کو قبول نہ کرنے کے اسباب کیا ہیں، وہ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے لوگ حق قبول کرنے سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس پر میں نے کچھ لکھا بھی ہے، انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا کبھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے
کہ کسی کے علم کے اوپر اتنا اعتماد کر لینا کہ اس کی ہر صحیح اور غلط بات کو لے لینا اور اس کے مقابل میں کسی بات کو قبول نہ کرنا۔ جو یہودی تھے ان کا بھی یہی موقف تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کی جو بنیادی وجہ تھی، جو یہودی عوام کی، وہ یہی تھی کہ ہمارے پاس اتنے بڑے بڑے علماء موجود ہیں، تورات پڑھے ہوئے ہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے والے ہیں، یہ سب غلط ہیں۔ اسی طرح جو مکہ کے مشرکین تھے، جن کے دل میں توحید کی بات نہیں بیٹھ رہی تھی، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ اچھا یہ اتنے بڑے بڑے سمجھدار اور یہ جو قبیلوں کے سربراہ ہیں یہ سب غلط ہیں۔ ان کے سمجھ پر، ان کی عقل مندی پر، ان کی دانائی پر ان کو اعتماد تھا، اور اعتماد اتنا اندھا تھا کہ اس کے مقابل میں کسی بات ماننے کو تیار نہیں تھے۔ آج ہمارے ہاں بھی یہی ہے، بلکہ ہمارے ہاں نہیں، آپ اپنے معاشرے میں کسی بھی فرقے کو دیکھیں، چاہے وہ اسلام سے تعلق رکھتا ہے یا غیر مسلم ہے، اپنے معاشرے میں جو بھی کسی معاشرے میں رہتا ہے، اس معاشرے کو وہ دیکھتا ہے، اس کے بڑوں کو دیکھتا ہے، اس کے جن کو وہ سمجھدار سمجھتا ہے ان کو دیکھتا ہے، تو ان کو ایک دلیل بنا کر اس کے مخالف کسی کی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دلیل کے تابع ہوتے ہیں، اگر کہنے والا چھوٹا آدمی ہو اس کی بات، کہنے والا بڑا آدمی ہو، اس بنیاد پہ نہیں کہ یہ بات اس چھوٹے بندے نے کہی ہے، بلکہ اس بنیاد پر کہ یہ بات کہنے والا تو چھوٹا ہے لیکن جس کی یہ بات کر رہا ہے وہ بڑا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کہہ رہا ہے۔ تو مومن کی شان یہ ہے کہ جہاں پر اس کو حق نظر آئے اس حق کو لے لیتا ہے، لیکن منافق کی نشانی اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمائی ہے کہ وہ اپنے مفاد کو دیکھتا ہے، اپنے مفاد کو وہ دیکھتا ہے، جہاں اس کو اپنا مفاد نظر آتا ہے تو اس کو لے لیتا ہے، اور جہاں اس کے مفاد کے خلاف بات ہوتی ہے، قرآن و سنت کی طرف اس کو بلایا جاتا ہے، وہ نہیں آتا۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے، آپ دیکھیں جس کی لڑائی ہو، خاص کر میراث کے مسئلے میں ہمارے پاس لوگ آتے ہیں استفتاء کے لیے، فتویٰ پوچھنے کے لیے کہ جی میرا فلاں رشتہ دار ہے، بھتیجا ہے، یہ ہے وہ ہے، ان کا یہ مسئلہ ہے میراث کا، تو ہمیں اس میں فتویٰ دے دیں۔ جب ہم فتویٰ دے دیتے ہیں کہ جی آپ کا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کیے ہیں، لیکن جب کسی کا بیٹا موجود ہے تو اس کے جو پوتے ہیں، پوتوں کو حصہ نہیں ملتا، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ یہ تو پوتے ہیں، وہ مستحق ہے، ان کو ملنا چاہیے، کورٹ چلتے ہیں، وہاں فیصلہ کرواتے ہیں کورٹ سے۔ قرآن کا فیصلہ اس وقت قبول ہوتا ہے جب مفاد میں ہوتا ہے، قرآن کا فیصلہ اس وقت جب مفاد، اس کے اندر مفاد ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نفاق کی نشانی بیان فرماتے ہیں، وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اگر ان کو اپنا حق نظر آتا ہے، ان کا حق اس فیصلے میں ہوتا ہے، تو اس کے لیے وہ سر جھکا کر آتے ہیں، یعنی تابع ہو کر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے، ام ارتابوا، یا ان کو اس کے حق ہونے میں شک ہے، ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا ان کو اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ان کے اوپر کہیں زیادتی کریں گے، کوئی ظلم کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ان کو یقین بھی ہے، شک نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے میں ظلم کا امکان بھی نہیں ہے، ان کے دلوں میں کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن بات کیا ہے، بل اولئک هم الظالمون، بلکہ یہ خود زیادتی کرنے والے ہیں، یہ خود ظالم ہیں۔ لیکن اس کے مقابل میں جو ایمان والے ہیں ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نشانی بیان کرتے ہیں، فرمایا انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا، لیکن ایمان والوں کی بات تو یہ ہوتی ہے، ایمان والوں کا جواب تو یہ ہوتا ہے، ایمان والوں کا کردار تو یہ ہوتا ہے، اذا دعوا الى الله، جب ان کو بلایا جائے اللہ کی طرف، ورسولہ، اس کے رسول کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ ان کے درمیان وہ فیصلہ کر دے، یعنی فیصلے کے لیے ان کو اللہ اور رسول کی طرف بلایا جائے کہ بھائی آپ کا اس مسئلے میں اختلاف ہے، لڑائی ہے، آپ کے آپس میں بحث مباحثے چلتے ہیں، آپ آئیں قرآن اور سنت سے فیصلہ کروا دیں۔ تو یہ کیا کہتے ہیں ایمان والے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یقولوا سمعنا واطعنا، کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا، سن لیا اور سن کر مان بھی لیا، جھک گئے، تابع ہو گئے، بس آج کے بعد ہماری یہی بات ہے، آج کے بعد ہمارا یہی فیصلہ ہے۔ ایک لمبی تفصیل ہے صحابہ کرام کے ایسے واقعات کی کہ جب ان کے پاس اللہ کا حکم آیا ہے، اللہ کے رسول کا حکم آیا ہے، تو انہوں نے اپنے سارے جو رواج ہیں، رسومات ہیں، اپنے جذبات ہیں، سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور
شیخ صاحب تو اکثر ایسے واقعات بیان کرتے رہتے ہیں کہ جب ان کے سامنے قرآن کی بات آتی ہے، رسول کی بات آتی ہے، پھر وہ نہ اپنے بڑوں کی بات کو دیکھتے ہیں، نہ وہ اپنے رسم و رواج کو دیکھتے ہیں، نہ اپنے دنیاوی جو عزت ہے اس کو دیکھتے ہیں. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ تو میری عزت کے خلاف ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مستح رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے مستح، یہ ان لوگوں میں تھے جنہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی یعنی زوجہ رسول عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر جھوٹا الزام لگایا تھا. اور الزام لگانے والوں میں یہ کچھ مسلمان بھی شامل تھے جن میں مستح بھی تھا. مستح کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تعاون کرتے تھے، ان کو خرچہ دیا کرتے تھے، غریب تھے، مسکین تھے وہ. تو جب وہ بھی الزام لگانے والوں میں شامل ہو گیا، اب دیکھیں بیٹی کے اوپر الزام لگانا کتنی بڑی بات ہے، آدمی تو اس کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کی قسم کھا کے کہا کہ میں ان کو خرچہ نہیں دوں گا، کیونکہ ان کے ساتھ میں زندگی بھر احسان کرتا رہا، آج میری بیٹی پر یہ الزام لگانے والوں میں شامل ہو گیا، میری عزت کا انہوں نے خیال نہیں رکھا. جب یہ قسم کھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب حکم آیا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ کہ جو تم میں سے احسان کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کشادگی دی ہے، کچھ مال میں وسعت دی ہے، وہ قسم نہ کھائے اس بات سے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو، فقراء اور مساکین کو کچھ خرچہ دے. وہ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا، فرمایا میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے. یعنی وہ بات کہ بیٹی کے اوپر الزام لگایا گیا تھا اس کو بھول گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم لیا اور دوبارہ ان کو خرچہ دینا شروع کیا. اسی طرح معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ نے سن رکھا ہوگا، جامع ترمذی میں روایت موجود ہے. ان کی بہن کو طلاق دے دی گئی، اس کے شوہر نے طلاق دی، تو ایک طلاق دی تھی لیکن عدت گزر گئی. اب اصول یہ ہے کہ جب ایک یا دو طلاق ہو جائے، تیسری طلاق نہ ہو اور عدت گزر جائے، 3 مہینے سے زیادہ عرصہ ہو جائے، تو اس عورت کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرا کوئی آدمی اس کے ساتھ نکاح کر لے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہی پہلا شوہر دوبارہ نیا نکاح کر لے، تجدید نکاح، نئے مہر کے ساتھ دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے. جب ان کو دوبارہ لوگوں نے پیغام دیا تو اس بندے نے بھی، جو ان کا پہلے بہنی تھا، انہوں نے بھی پیغام دیا کہ آپ اپنی بہن کا رشتہ مجھے دے دیں. تو انہوں نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم میں آپ کو رشتہ نہیں دوں گا، اس لیے کہ میں نے آپ کو اپنی بہن کا رشتہ دے کے عزت دلائی تھی، آپ کو عزت دی تھی، وہ عزت آپ کو راس نہ آئی، ابھی میں آپ کو اپنی بہن کا رشتہ نہیں دوں گا. اللہ تعالیٰ نے جب آیت اتاری فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ کہ جب یہ آپس میں راضی ہو اور اپنے پہلے شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو آپ نہ روکو. جب یہ حکم نازل ہوا، معقل بن یسار رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب اللہ نے مجھے منع کیا ہے تو میں نہیں روکوں گا. انہیں اللہ کے حکم کے سامنے اپنے جو قبائلی رسومات تھے، اپنے جو دنیاوی عزت کی بات تھی، اپنے ناک کی بات تھی، وہ ساری باتیں وہ چھوڑ دیتے تھے، لیکن اللہ کا حکم، اللہ کے رسول کا حکم سب سے مقدم رکھتے تھے. یہ ایمان والوں کی شان ہے، ایمان والوں کی نشانی ہے. ابھی زیادہ تفصیل کی گنجائش نہیں ہے تو میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، لیکن ہمیں اس بات کا خطرہ دلوں میں رہنا چاہیے. صحابہ کرام جیسے مکمل ایمان والے جب اپنے بارے میں ڈرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نفاق سے ڈرنا یہ دراصل محفوظ راستہ ہے کہ آدمی نفاق سے ڈرے، اس سے اپنے دل میں خوف محسوس کرے، اور جب اس سے گناہ ہو جاتا ہے تو اس گناہ کے بارے میں اتنا پریشان ہو. کیونکہ جس طرح عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب منافق گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، جیسے کہ اس کے ناک کے پاس ایک مکھی گزر جائے، وہ ایسا کر کے بس بھول جائے. اور جب مومن سے گناہ ہو جاتا ہے وہ ایسا ڈرتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو اور اس کو ڈر ہو کہ یہ پہاڑ ابھی گر جائے گا. تو ہم دن رات اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، لیکن اپنے ایمان کے بارے میں ذرا برابر ہمیں احساس نہیں ہوتا، کوئی بھی خطرہ نہیں رہتا. تو اپنے ایمان کے بارے میں اگر ہم خطرہ محسوس کریں گے تو اس کو بچانے کی ہم تدبیر کریں گے، اس کے لیے کوئی پلاننگ کریں گے. اور اگر اس کو ہم اس سے بے فکر ہو جائیں گے، جس طرح کسی کے پاس مال ہو، وہ جیب میں پیسے رکھ کے جا رہا ہے، یہاں پر تو الحمدللہ، لیکن ہمارے ممالک میں اگر بڑے روڈ میں گاڑی میں سائڈ کے جیب میں کچھ رکھا ہوا ہے تو بار بار اس کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے، کیونکہ وہاں خطرہ رہتا ہے. اور جیب خالی ہو تو آدمی سوچتا ہی نہیں ہے کہ چلو، کوئی فکر ہی نہیں رہتی. تو اصل بات یہ ہے کہ جب انسان کے پاس کچھ ہو تو اس کے بارے میں وہ ڈرتا ہے، جب کچھ نہ ہو تو آدمی بے فکر رہتا ہے. تو اگر ہمارے دلوں میں ایمان ہے، اس ایمان کے بارے میں ہمیں فکر مند رہنا چاہیے. اس کے اندر نفاق کا جو اختلاط ہے، امتزاج ہے، اس سے اس کو بچانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے ایمان کو خالص رکھے، نفاق سے ہمیں محفوظ رکھے. اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو نفاق سے
زبانوں کو جھوٹ سے اور ہمارے جو اعمال ہیں ان کو ریا سے اور ہماری نظروں کو خیانت سے اللہ تبارک تعالیٰ محفوظ رکھے، کامل ایمان کے ساتھ ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم۔